السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل بینیفیشل باتیں. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آج بھی ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹاپک ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سیریز بن جائے گی اس ٹاپک پہ. تو بہرحال آج پارٹ 3، لیٹس انجوائے. تو آج میں کوئی خاص کوکنگ نہیں کروں گی دوستو. آج میں آپ کو لے کر جاؤں گی نیچر واک پر، جہاں آپ دیکھیں گے خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظارے اور ساتھ ساتھ سنیں گے میری باتیں. تو لیٹ سٹارٹ. جی سب سے پہلے تو میں یہ اوریجنل اب میں جو لائنز پڑھنے والی ہوں، اتنی وہ پیاری لائنز ہیں کہ میں نے وہ سنی تھیں ماڈرن کرٹک کے ولاگ میں، اور یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا جب میں ان کو سن رہی تھی. تو مجھے وہ اتنی اچھی لگیں وہ ان کی لائنز کہ بس میرا دل چاہا کہ میں ان کو اپنی زبان سے بھی ادا کروں، اور اسی وقت میں نے انہیں فوراً سے سبسکرائب کیا تھا. تو اینی ویز، تو ڈیفینیٹلی جہاں جس کا آپ کام یوز کریں ورک، تو آپ ان کو کریڈٹ دینا ہم پر لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی ہونی چاہیے اصل بات، کہ آپ کسی کا اگر کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ایک تو پازیٹیولی وہ کام کریں، نیگیٹیوٹی سے دور رہے بغیر. تو دوستو آج میں آپ کو لے کر چلتی ہوں. آپ کو پتہ ہے میرا تو پھر جو انالیسس ہوتا ہے نا، وہ ذرا وکھرا قسم کا ہوتا ہے. تو جی میں کافی سوچ میں تھی، اور مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ جی ان سارے جو یہ ہے نا، یہ جو نیگیٹیوٹی کا ٹولہ، ان میں ایک کامن ڈینومینیٹر، پورے گروپ کا ایک کامن ڈینومینیٹر ہے، جو اب آپ اندازہ لگائیں وہ کیا ہے. آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے، ٹھیک ہے. سو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھائی سے برائی تک کا سفر، چڑیا سے چیل تک کا سفر، شرم و حیا سے بے شرمی تک کا سفر، تمیز سے بدتمیزی تک کا سفر، تعلیم سے جہالت تک کا سفر، اور سب سے انٹرسٹنگ یوٹیوبر سے ڈاکو اور اغوا کرنے تک کا سفر. ٹھیک ہے، اب سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. جی ہے نا انٹرسٹنگ بات. سو ان سب میں کیا چیز کامن ڈینومینیٹر ہے؟ یہ سب ایک اچھائی سے سٹارٹ کر رہی تھیں اپنے اپنے کام، اور آ گئیں کہاں پر کھڑی ہیں آج. تو دیکھیں ذرا کہ انسان کیا کرنے نکلتا ہے اور کہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جی سب سے پہلے تو یہ نا ان کو اتنی فکر ہے ڈاکٹر 420 کو، کہ لوگوں کے بلڈ پریشر کو ان کی فکر ہے، ان کی شوگر لیولز ہائی اپ اینڈ ڈاؤن رہتے ہیں، اس کی بھی ان کو فکر ہے. لیکن یہ نہیں سوچتی کہ جو یہ اذیت دیتی ہیں اپنے الفاظ سے لوگوں کو، جو تکلیف دیتی ہیں اپنی نیگیٹیوٹی اور ٹاکسیسٹی سے لوگوں کا مذاق اڑا کے، ان کی فزیکل اپیرنس کا مذاق اڑا کے، ہر لحاظ سے مذاق ان کو تذلیل کر کے، تو وہ تب ان کے کیا ان کے اوپر اثرات ہوتے ہوں گے. کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے انہوں نے کہ تب کتنا سٹریس دیتی ہیں لوگوں کو تب. اور آپ پتہ ہے دوستو کہ کھانے پینے سے بندہ اس طرح بیمار، اگر خوش رہتا ہے نا انسان، تو کھانے پینے کا اس طرح اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا جتنا سٹریس اس کو بیمار کرتی ہے. اور آپ سوچیں اگر آپ کسی کی زندگی میں ایک سٹریس کا باعث بن رہے ہیں، اس کے لیے بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں، اس کے لیے مینٹل سٹریس کا باعث بن رہے ہیں، اس کے لیے آپ ایموشنل سٹریس کا باعث بن رہے ہیں، تو سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کیونکہ یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہی ہے نا کہ جی میں تو کرٹیسزم پیش کر رہی ہوں، میرا تو کام ہے یہ ریئیکشن دینا. لیکن آپ ریئیکشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کیا کچھ اور دے رہی ہیں، کبھی یہ ریئلائز کیا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، سوچیں اس کے اوپر. اور ان کے میں نے چیزیں نکالی، پھر میں جب کرتی ہوں کام تو پھر ہم پوری ریسرچ کے بعد ہی کرتے ہیں نا. تو انہوں نے اپنی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے جی، دا کرٹک ہیز ٹو ایجوکیٹ دا پبلک اینڈ دی آرٹسٹ ہیز ٹو ایجوکیٹ دا کرٹک. تو میڈم بالکل ٹھیک لکھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کرتی رہیں جی، پبلک کو اویئرنیس دے رہی ہیں، اور آرٹسٹ اب آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، اور ہم ہیں وہ آرٹسٹ. میں پلوشا فین پیج والی سسٹر، ماڈرن کرٹک والی روشنی ایمان سسٹر، تو ہم کریں گے نا آپ کو ایجوکیٹ. ٹھیک ہے.
تو ریڈی ہو جائیں پھر آپ کی ایجوکیشن، کیونکہ اب آپ کو نا بالکل بلینک سلیٹ کی طرح پہلے تو ہر چیز آپ کے اوپر سے مٹانی ہوگی اور آپ کو نئے سرے سے ایجوکیشن دینی ہوگی، کیونکہ کافی کام لگے گا، کافی چیزیں آپ کی ٹھیک ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ان کو تعلیم دینی ہوگی بیسک مینرز، آداب جنہیں کہتے ہیں نا اردو میں. ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت کمی ہے شدید. اگر بچپن میں ان کی نا وہ چھتر کہتے ہیں نا، چھتر 2-4 لگے ہوتے، کیا پتہ نہیں کتنے لگے ہیں، اس کا اثر ہی نہیں ہوا. لیکن ان کی جو بیسک ایجوکیشن ان کے پاس کمی ہے کہ کس طرح بات کرتے ہیں. آپ کرٹیسزم دیتے ہوئے اپنی تمیز کہاں بھول جاتی ہیں. آپ اپنے سے بڑوں کو ایڈریس کر رہی ہیں، اپنے سے چھوٹوں کو ایڈریس کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ اپنے سے بڑے لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہیں جو ایج میں آپ سے بڑے ہیں، آپ کی والدہ کی جگہ پر ہیں، تو آپ اور کیسے ان لوگوں کو ایڈریس کرتی ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ بیسک مینرز نہیں. کرٹیسزم کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ نیگیٹیوٹی ریئیکشنز کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اپنی تمیز ہر چیز سائڈ پہ رکھ کے کرٹیسزم کریں گی. کہاں کی جہالیت ہے یہ؟ کہاں سے جاہل لوگ بھی گھر میں اور باہر بھی لوگوں کو اچھے طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں. تو بیسک مینرز کی تو بے حد بلکہ خالی ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بہت پردے کی باتیں کرتی رہتی ہیں کہ جی فلانا یہ اسلام کو فالو نہیں کرتا اور ایسا ہے اور ہاتھ دکھاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، فلانا دکھاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو آنکھوں کا پردہ، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے پاس بالکل نہیں ہے. حیا جو ہوتی ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک کور ہوں تو آپ حیا ہوگی آپ کے پاس. آپ ماڈسٹی جس کو کہتے ہیں نا، وہ بغیر سر کو کور کیے ہوئے بھی ہونی چاہیے انسان کے پاس. آنکھوں سے نا اس کی حیا اور اس کی شرم و حیا نظر آتی ہے انسان کی، تو جو کہ بالکل نہیں ہے. آپ کی باتوں کا پردہ، باتوں میں آپ کی کوئی حیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جس طریقے کے لفظ استعمال کرتی ہیں، بلکہ کل تو وہ جو میرے اوپر جو اتنی باتیں کی تھیں آپ کی باجی نے کہ جی یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور جبکہ میں نے آپ لوگوں کے ہی ولاگز میں سے نکال کے وہ چن کے رکھے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کو شوق ہے اس طرح کے لفظ استعمال کرنے کا، تو وہ میں نے آپ لوگوں کو ہی سنایا تھا کہ جی آپ لوگوں کا ریاکشن تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے، تو کل تو آپ بڑی ڈھٹائی سے استعمال کری تھی. کہاں گیا آپ کی بڑی باجی کا لیکچر جو اتنا بڑا آ کے دے رہی تھی؟ بلکہ باجی ہی غائب ہیں سین سے. ٹھیک ہے، اب کام نہیں آ رہی وہ آپ کے. اینی ویز، اور صرف اسکرین کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے اور بے حیائی کا ڈھنڈورا جو پیٹتی ہیں صبح سے لے کے رات تک، اور کہنا او میں تو پردے دار ہوں، میں تو اسلام کی سربراہ، میں یہ کر رہی ہوں، میں اسلام کے لیے یہ کر رہی ہوں. یہ نہیں کچھ بھی آپ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو اسلام کا نام استعمال کر کے جو آپ نے پھیلایا ہوا ہے نا گند یوٹیوب کے اوپر، تو میں تو اس کو تو چھوڑیں. پتہ نہیں آپ کی اپنی پرسنل لائف میں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، بہرحال وہ بھی نظر آ گیا کہ آپ کی پرسنل لائف میں بھی کتنا گند چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بائی دا وے آپ کے ولاگ میں نا خود ہی آپ کے منہ سے چیزیں نکل جاتی ہیں کہ جہاں پلوشا کو کہہ رہی تھی مجھے رکھ لیں، میں آپ کو ایڈوائز کروں گی، مجھے رکھیں. تو اصلیت یہ ہے بیسکلی، دس از ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹ. ٹھیک ہے، کہ جی پلوشا آپ کو رکھ لے اپنا پرائیویٹ اسسٹنٹ، کہ سارے کام تو رکھ. میرے خیال سے ایک چھوٹا تو کبھی کبھار پلوشا جی کو استعمال کرے، ہونا چاہیے ان کے پاس ایک چھوٹا، لیکن وفادار ہونا چاہیے وہ چھوٹا. آپ تو پل میں تولا، پل میں ماشا، ایسے لوگوں سے تو اللہ بچا کے رکھے. تو اور پھر آپ کی وہ جو ہے نا چیل آنٹی کے منہ سے بھی نکل گیا تھا، آنٹی جان کے منہ سے بھی نکل گیا تھا کہ جی مجھے رکھ لیں. تو آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ یو تھنک کہ کوئی آپ لوگوں کی طرح اتنا وہ ہو جائے گا کہ جو انسان جس تھالی سے کھاتا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے اور اسی کو پھر کہہ بھی رہا ہے؟ مطلب ہیو یو گائز ریئلی لاسٹ یور مائنڈس؟ اور ایک اور چیز جو میں نے نا دوستو نیرو ڈاؤن کی ہے ان کے ولاگز اور ان کی پرسنالٹیز اور ان کی باتیں اور ان کی آوازیں سن کر، کہ جب آتی ہیں نا لوگوں کے سامنے، یوٹیوب پہ لے لیں اپنی آڈینس کو جس طریقے سے ایڈریس کرتی ہیں، بڑی جو لوگ ہوتے ہیں نا جو ابیوز کرتے ہیں اپنی پاور اینڈ پوزیشن کو، یہ اس طرح کا ہے سلسلہ یہاں پر بھی. یہ آئیں ڈاکٹر 420 آ کے میں ڈاکٹر ہوں. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے بیچارے معصوم عوام، معصوم آڈینس، وہ فوراً سے جی او واو یہ تو کوئی ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا اپنی پوزیشن کا فائدہ ابیوز کرنا، اس چیز کو فائدہ اٹھانا اور لوگوں کو دبانا کہ جی ہم تو یہ ہیں. پتہ نہیں 2-4 انگلش کے لفظ بول کے لوگوں کو اس نے امپریس کر دیا. پتہ نہیں وہ بیچارے کون سے لوگ ہیں جو جلدی سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں. ہے ایکچولی ہمارے نا پاکستانی سوسائٹی کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ بہت جلدی ہر ایرے غیرے ٹام ڈک اینڈ ہیری سے امپریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کوشش کی، آتے کے ساتھ ہی جی مشہور کر دیا کہ جی میں تو ڈاکٹر ہوں. ٹھیک ہے،
تو بس جی آ گئے لوگ ان کی باتوں میں. اسی طرح ایک اور محترمہ جو آئی تھیں حلقانی، آ کے انہوں نے جی شور مچا دیا کہ میں تو تعلق یہاں سے ہے، آ کے تو کوئی دیکھے میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں. لیکن بہرحال انہوں نے بھی آ کے نا اپنا پوزیشن اور اپنا روب اور پاور کا دبدبہ دکھایا، اور لوگوں کو اپنے کنٹرول کرنے کے لیے نا یہ بہت ایک وہ یہ بڑی پولیٹیکل یہ ایکچولی پالیٹکس ہیں جو ان کو نا میں ذرا اب سمجھ رہی ہوں کہ ان کے چکر کیا تھے کہ انہوں نے آ کے یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ لوگوں کو فوراً سے نا کیپچر کر لیا جائے اور لوگ کہیں او واو یہ تو فلانا، یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو پھر لوگوں نے کہا جی فوراً سے ان کو سبسکرائب کیا جائے، یہ تو بڑی اتھارٹیٹیو قسم کی ویمن ہیں، جب کہ اندر سے وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ حال ہے. ٹھیک ہے، تو جو یہ آپ گیم کھیل رہی ہیں نا یوٹیوب پہ کہ جی اپنے چیزوں کو ابیوز کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے، وہ ایکچولی آہستہ آہستہ نا اب نظر آ رہے ہیں، اور میں تو بہت اچھے طریقے سے ہیلپ کروں گی ان ہر چیز کی وجہ سے. پیاز کا چھلکا اتارتے نا ون لیئر بائی لیئر، تو میں اس طرح اتار کے سب کو بتاؤں گی آپ کی اصلیت کے بارے میں. ٹھیک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ الحمدللہ ماشاء اللہ جو سمجھدار شعور رکھتے ہیں جو لوگ، جو جن کو تھوڑا سینسیبل پیپل، ریزنیبل لوگ، وہ فوراً سے سمجھ جاتے ہیں آپ کی ان ساری حرکتوں کو. اور جو بیچارے معصوم، اس لیے تو ہمارے ملک میں نا تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کی بے حد کمی ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے دوستو، کیونکہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے لوگ جو سر پہ حاوی ہو جاتے ہیں نا، یہ ہے اصل وجہ جو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم کیونکہ ایک ایک پلیٹ بریانی کے پیچھے بک جاتے ہیں ہمارے ملک کے لوگ، وہ انہی طرح کے لوگوں کی وجہ سے کہ یہ اپنے اس پاور کو نا ابیوز، اس پوزیشن کو ابیوز کرتے ہیں اس طرح کے لوگ. اب میں یہ جو ساری جو ہماری ایون ملک کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، وہ اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہوا ہے سارا کچھ. اور آج تو مجھے بہت ہی ہنسی آئی نا، پتہ نہیں کس کا بارے میں ولاگ، کیونکہ میں دیکھتی نہیں ہوں لوگوں کے، میں پلوشا جی کے، ان کی بہنوں کے علاوہ کسی اور کے ولاگ دیکھتی نہیں ہوں، اس سے مجھے پتہ نہیں ہے لوگوں کے بارے میں زیادہ. بٹ پتہ نہیں کس کو بار بار کہی تھی میرا تو کام ہے شیشہ دکھانا، شیشہ دکھانا. تو آپ خود کب شیشہ دیکھیں گی؟ خود کب شیشہ؟ وہ ہم دکھا دیں گے آپ کو، ہم دکھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اور اب تک جتنا ہم نے شیشہ دکھایا، جو نظر آیا آپ کو اس شیشے میں، کیسا لگ رہا ہے؟ بھیانک شکل آپ کو اپنی کیسی لگ رہی ہے؟ کیونکہ بار بار دوسروں کو شیشہ دکھانا کتنا آسان ہے نا، کبھی اسی شیشے میں نا اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں. اور پھر سب سے بڑی بات اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات کہ جو میں آبزرو آج میں نے کی کہ جب یہ دوسرے لوگوں پہ تنقید کر رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ وہی ریپیٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں جو ہم ان کی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ واز سو ہلیریس فار می کہ وہی ساری باتیں، ایون ایگزیکٹلی ورڈز بھی وہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب پلوشا جی کے اوپر کرٹیسزم چل رہا ہوتا ہے تو وہ کرٹیسزم نہیں لگ رہا ہوتا، وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے پرسنل اٹیک کر رہی ہے، کوئی دشمنی نکال رہی ہے. یہ اتنی آبویس ہے نا یہ چیز، آپ ذرا غور کریں، آپ کو ساری سچویشن نا کھل کے سامنے آ جائے گی. بلکہ جو پلوشا فین پیج والی سسٹر ہیں، انہوں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کے ایک چھوٹی سی شارٹ لگائی ہے دوستوں، اینڈ آئی ریئلی ہائیلی سجیسٹ کہ آپ لوگ کو جا کے چیک آؤٹ کریں، دیکھیں. انہی کی آواز میں ہے وہ شارٹ جس میں یہ بار بار کہہ رہی ہیں میں پلوشا اور ہنا سسٹر سے انسپائر ہوں، میری انسپریشن ہے، میں آئی بھی ان کی وجہ سے، میں یہ بھی، میں وہ بھی، میں وہ بھی. تو سارا کچھ تو یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو پھر آل آف اے سڈن یہ انہی کے اوپر اب کیچڑ کیوں اچھالا کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا. جو چاہ رہی تھی یہ بیسکلی چاہ رہی تھی کہ میں جی پلوشا اور ہنا کی تعریفیں کرتی جاؤں گی تو مجھے شاؤٹ آؤٹ مل جائے گا. وہ ایک نارمل لوگ ہیں، وہ اپنی محنتی لوگ ہیں، وہ محنت سے کام کریں، وہ کیوں آپ کو زبردستی شاؤٹ آؤٹ دیں؟ یا تو آپ کوئی ایسے کام کرتی ہیں کہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں شاؤٹ آؤٹ. دیکھیں آپ نے اپنا کیا حشر خود ہی کر دیا ہے. دوستو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں کافی کلیئر ہو گئی ہوں گی آپ کے لیے، کہ میرا مقصد یہی ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں بار بار ان خاتون کو اس طرح نیچا دکھاؤں. لیکن میرا نیچا نہیں دکھا رہی، میں ان کو صرف یہی دکھانا چاہ رہی ہوں اور بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ بہت برا کر رہی ہیں. اور دیکھیں جب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آئی ایم شیور کہ ان کو بہت برا لگتا ہوگا کہ میرے اوپر اس طرح تنقید کی جا رہی ہے اور میری باتوں کو اٹھایا جا رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی میں چاہتی ہوں کہ آپ محسوس کریں کہ یہی تکلیف آپ دوسرے لوگوں کو دے رہی ہیں اپنے اتنے زہریلے الفاظ کے ساتھ اور زہریلے انداز کے ساتھ جو آپ زہر اگلتی ہیں صبح دوپہر شام لوگوں کے بارے میں. یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ اپنے آپ کو نہیں ان کا کانٹینٹ پسند آپ مت دیکھیں،
لیو them alone, move on. لیکن نہیں, آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو جب تک آپ انہیں نہیں چھوڑیں گی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو چلیں, میری ویڈیو کا پرپس ہوتا ہے فرینڈس کہ میں کوئی اچھی بینیفیشل بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اب آگے چل کے نا میں آپ کو ایک ریمیڈی دکھا رہی ہوں, پھول مکھانے کی ریمیڈی, اور بہت ہی افیکٹو ریمیڈی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو جوائنٹ پین, جوائنٹ ہیلتھ یا جوائنٹ ایشوز رہتے ہیں, یا جو ڈائبیٹک ہیں, ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ بے حد افیکٹو ریمیڈی ہے. آپ نے ڈرائی روسٹ کرنا, بلکہ پوری ویڈیو ہے میرے پیج پر, اس چینل پر, بلکہ ٹک ٹاک پہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ انہیں کتنا فائدہ حاصل ہے اس ریمیڈی سے. تو بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ میں نے ڈرائی روسٹ کر کے پھول مکھانے رکھے ہوتے ہیں, پھر میں اس کو اوور نائٹ اس طرح 10-12 دانے لے کے سوک کر دیتی ہوں. دودھ میں بھی کر سکتے ہیں, پانی میں بھی کر سکتے ہیں. اسے اوور نائٹ آپ نے سوک کرنا ہے, اور اگلے دن صبح گرم کر کے نہار منہ ایمٹی سٹمک پہ آپ نے یہ مکسچر پی جانا ہے. دودھ بھی, پھول مکھانے بھی کھا جانے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں ہی آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس ریمیڈی کو ضرور چیک آؤٹ کریں, ٹرائی کریں, کیونکہ یہ بہت ہی افیکٹو ریمیڈی ہے. مجھے پرسنلی میں خود یوز کرتی ہوں, میں وہی چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میری خود پرسنلی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوتی ہیں. تو چلیں جی, یہ تھی آج کی بینیفیشل بات آپ سب کے لیے. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا, اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. بس ہمیں جتنا بھی ہو سکے نا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھائی کا ساتھ دیں اور اچھائی کو پھیلائیں, اور جہاں برائی دیکھیں تو اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں. اور ہمیں یہ کرتے رہنا ہے, کیونکہ ہم نہیں اچھا لگتا کہ ہم مسلمان کیا امیج پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, کہ ہم ایک دوسرے کو کس طریقے سے نیچا دکھا رہے ہیں. دوستو اپنا بہت خیال رکھیں, بہت ساری دعائیں, بہت سارا پیار. اللہ حافظ.